السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان کے سلسلے میں مجھے ابھی ایک سوال آیا ہے، تو اس میں مجھے قرآن سے پروف پوچھا گیا۔ سورہ جمعہ 62 نمبر پر ہے، اس کی 9 نمبر کی آیت پڑھ لیجئے۔ بڑا چھوٹی سی صورت ہے، آپ پورا پڑھ سکتے ہیں، 2 ہی رکوع ہے اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودیت الصلاۃ من یوم الجمعہ فاستعوا الی ذکر اللہ۔ دیکھیے اے ایمان والو، جب ندا دی جائے، تمہیں پکارا جائے للصلاۃ۔ صلاح پہ بھی ایک سوال آیا ہے کہ کچھ نئی مثالوں کے ساتھ پیش کرو، اس کے بعد میں ایک ویڈیو بناؤں گا۔ چنانچہ آج جمعہ ہے، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ اذا نودیت الصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، فاستعوا یعنی دوڑو، آگے بڑھو، الی ذکر اللہ۔ یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ قرآن ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے وہاں جاؤ، اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کو یاد کرنے، نصیحت کے لیے۔ آپ کدھر سے بھی گھما پھرا کے لائیے، وہاں رکے گی بات قرآن پہ۔ وذروا البیع، ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ تجارت چھوڑ دیجیے۔ ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم کو پتہ ہو جائے۔ اب اس کے آگے کی ایک آیت ہے 10 نمبر کی، فَإِذَا قُضَيْتِ الصَّلَاةَ، جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں بکھر جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب تلاش کرو اللہ کا فضل، رزق۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، وہاں بھی خالی مت رہو، لوگوں سے بات کرتے رہو، قرآن کی دعوت دیتے رہو، یہاں بھی ذکر ہے۔ وذکر اللہ کثیراً لعلکم تفلحون، زیادہ سے زیادہ ذکر کرو اللہ کا، جس سے بھی بات کرو قرآن کی آیت ضرور پیش کرو، لوگوں کو بتاؤ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ناپ تول میں گڑبڑ مت کرو، یہ بھی ایک طرح کا ذکر ہے۔ بتاؤ لوگوں کو کہ دیکھو میرا ترازو بالکل صحیح ہے۔ یہاں تو بڑا ترازو کا بٹ رکھنے سے پہلے ایک چھوٹا رکھ دیتے ہیں، پھر چھوٹا نکالنے سے پہلے بڑا رکھ دیتے ہیں، یہ چال چلتے ہیں لوگ۔ تو میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو تھوڑی سی یعنی احساس کرنا چاہیے۔ شرم و حیا تو بڑی بات ہو جائیں گی، ویسے ہے نہیں ہم لوگوں کے پاس، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ ایمان ہے، نہ غیرت ہے، نہ قرآن سن کے سمجھ کے کوئی تبدیلی آتی ہے زندگی میں، کیونکہ وہ ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے نا، جانا ہے وہ ڈنڈا سامنے رکھ کے کتاب 100 سال 200 سال پرانی لے کے پڑھ کے کچھ سنا دینا ہے، زبردستی کی ایک ڈیوٹی پوری کرنا ہے، اس کے بعد سلام ولام پھیرے، پھر پڑھے، پھر چندے وصول کرے، پھر آگے۔ بہرحال ذرا اس پہ دھیان دیجئے۔ اذان کے بارے میں یہی ہے کہ اذان کو لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں دینا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے جو ہارٹ پیشنٹ ہے، ایک بچہ ہے جو ایب نارمل پیدا ہوا ہے، ایک بچہ ہے جو پری میچیورڈ پیدا ہوا ہے، اتنا زیادہ ساؤنڈ لگا کے وہ بیچارہ مسجد کا پڑوسی اٹھ کے بھاگ جائے گا وہاں سے، وہ بچہ دم روک لے گا، یہ میری آنکھوں کے سامنے ہو چکا ہے۔ ایک صاحب جسے بالکل ہوش نہیں ہے، وہ اتنی بری حالت میں ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، اتنی زور سے وہ نالائق آن کرتا ہے سوئچ کے، کھڑ کی آواز آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی آدمی بیڈ پہ سے نیچے گر جائے اس چمک سے، اس آواز سے، اور پھر اتنی مکروہ آواز میں چلاتا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا کہ اذان کی بے حرمتی جس طرح ہمارے یہاں ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، الا ماشاءاللہ اچھے ہیں، الا ماشاءاللہ خراب نہیں، الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بہت کم ہیں، 100 میں 1 آدھ 2 نکل جائے تو نکل جائے، باقی کے نالائق ہیں۔ تو آپ کو یہ لاؤڈ اسپیکر بہت ہی لاؤڈلی کر کے کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی بستی میں مسلمان رہتے ہیں، آئیے کبھی امریکہ آئیے، انگلینڈ آئیے، کبھی کینیڈا آئیے، آ کے دیکھیے برف گر رہی ہے، -30 -40 جو ہے سردی ہے، اس کے باوجود بھی جس کو نماز پڑھنے کی اہمیت ہے، جس کو پتہ ہے نماز کیا چیز ہے، جس کو پتہ ہے جا کے مجھے قرآن سیکھنا ہے، سب کو ایک جگہ جمع ہونا ہے، کمیونٹی کی کیا اہمیت ہے، اجتماعیت کی کیا اہمیت ہے، وہ آتے ہیں برابر۔ اچھا، جس جگہ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ قرآن میں ذکر کیا ہے سورہ طٰہٰ میں، اور میں نے اس سے پہلے میں بتایا تھا کہ اس کے پہلے رکوع میں جو نماز کی ڈیٹیل، تو اس میں تو باضابطہ یہ ہے کہ وہاں تم آہستہ دبے آواز میں بات کرو،
ظہر اور عصر کی نماز میں تو اذان ہونا ہی نہیں چاہیے بالکل. وہاں جب اللہ کا ذکر ہے تم خاموشی سے اللہ کو یاد کرو. آپ سری نماز پڑھ رہے ہیں, آپ ظہر کی نماز کے لیے بھی سوئچ آن کر کے چلا رہے ہیں, پکار رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے محلے میں سے کون نماز کے لیے آتا ہے کون نہیں آتا. یہ کیا ضرورت ہے اس کی؟ آواز کم رکھیے, بلکہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے لاؤڈ اسپیکر لگانے کی. ایک آواز دے دیجئے, بس پتہ چل جائے راستہ جانے والوں کو کہ بھئی میں مصروف تھا کام میں. ورنہ گھر میں بیٹھا بیٹھا آدمی وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جس کو نماز کے اوقات کا آئیڈیا ہی نہ ہو. یہی وجہ ہے مدینہ ٹرانسفر ہونے کے بعد فرضیت آئی اس میں سورہ نساء میں. آپ تھوڑا سوچئے نا. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پیغمبر بنے 40 سال کی عمر میں مکے میں, فوراً پہلے آپ جو ہے طہارت کا حکم دینا تھا, وضو سکھانا تھا, غسل سکھانا تھا, نماز سکھانا تھا, روزہ, زکوٰۃ, حج اور پردہ اور نشے سے روکنا تھا. کچھ نہیں کیا آپ نے. آپ 13 سال تک صرف اس بات پہ کانسنٹریٹ کرتے رہے کہ تمہیں مرنا ہے, تمہیں مر کے زندہ ہونا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. اس سے ایمان پیدا ہوا. کچھ لوگوں نے شرک کا سوال کیا تو شرک بھی بتا دیا, تو تاکہ وہ ایمان کے اندر اخلاص بھی رہے, اس میں شرک کی گندگی نہ ہو, توحید سمجھا دیا. بس مدینہ ٹرانسفر ہو گئے, وہاں قوانین آئے پورے. تو جو 13 سال کی زندگی گزارنے کے درمیان مر گئے, کیا وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جنہوں نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, زکوٰۃ نہیں دیا, حج نہیں کیا, پردے کی پابندی نہیں کیا, شراب نہیں چھوڑا, سود نہیں چھوڑا, وراثت کے غلط قانون, بچیوں کو دفن کرتے رہے. ذرا سا اپنی عقل بھی استعمال کرنا چاہیے. کیا بتاؤں میں, یہ ایسی جہالت ہے کہ, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جن کے پاس قرآن تھا انہوں نے علم آگے نہیں پہنچایا. بس اللہ معاف کرے بھائی, میں کیا بتاؤں, کوشش کیجئے. السلام علیکم.